اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جو اپنی زبان اور تصدیق کے قلب کے ساتھ یہ پکارتے ہیں ربنا اللہ، رب فقط اللہ کی ذات ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس اپنے قول پہ استقامت رکھتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اللہ انعام کیا عطا فرماتا ہے فلا خوف علیہم، نہ دنیا میں انہیں کوئی خوف ہوتا ہے ولا هم یحزنون، آخرت میں وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ مقام اللہ عطا فرماتا ہے کہ جو یہ کہہ لے کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا پروردگار ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، ہر چیز فقط اللہ کے لیے ہے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، قالوا ربنا اللہ، جو اپنی زبان سے قلب سے کہہ دیتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب جس کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے، جس کے اندر یہ مقام پیدا ہو جائے، جو شخص توکل کے اس منصب پہ فائز ہو جائے، اللہ انعام کیا عطا فرماتا ہے اولئک اصحاب الجنہ، اللہ کہتا ہے یہی جنت کے اصحاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا، اور یہ نہیں کہ 1 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 1 سال، 2 سال، 5 سال کہ وہ رہیں گے جنت میں، پھر وہاں سے نکال دیے جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، اللہ ہر عمل کرنے والے کی بخوبی جزا عطا فرماتا ہے۔ تو 3 مقام اللہ عطا فرماتا ہے اس کو جو اللہ کے رب ہونے پر استقامت رکھ لے، فلا خوف، پہلا مقام کہ کوئی خوف اس کے دل میں باقی نہیں آتا، کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے، میرا کوئی نقصان کرنے والا نہ ہو، مجھے اب کیا نقصان ہوگا، کیا خطرہ ہے، کیا مشکلات ہیں، یہ چیز دور ہو جاتی ہے، فلا خوف، خوف ٹینشن اس کے دماغ سے نکل جاتی ہے، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوتا ہے، اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا، وہ جنت میں بھی رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ معزز سامعین حضرات، یہاں لفظ قالوا کا استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا، جو لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اب قالوا کا تعلق یہاں زبان کے ساتھ نہیں ہے کہ فقط زبان سے کہہ دیا میرے لیے اللہ کافی ہے، فقط زبان سے کہنا، اگرچہ زبان سے کہنا بھی لازم ہے، لیکن فقط زبان سے کہ اکیلا زبان سے کہے اور کہے کہ اب چھٹی ہو گئی تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو منافقین کی علامت ہے کہ وہ زبان سے کہتے تھے لیکن دل میں ان کے پھر بھی وہی بغض ہوتا تھا، حسد ہوتا تھا، کینہ ہوتا تھا، وہی غلاظت ہوتی تھی، وہی کفر کی ناپاکی ہوتی تھی۔ خالی زبان سے کہہ دینا قالوا ربنا اللہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ تصدیق قلب بھی ہونا لازم ہے، دل کی مہر بھی لازم ہے کہ اپنے دل کی اتحاد برائیوں سے اس کے نکلے قالوا ربنا اللہ، وہ اپنے دل سے پکارے کہ اے میرے رب تو ہی میرا مالک ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جائے۔ یہ ہے مقام کہ خالی زبان سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ دل کا ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں چیزیں 2 ہوتی ہیں، ایک دعویٰ اور ایک عمل۔ دعویٰ کے اندر ابہام ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں یہ ہوں، اس میں شک ہے شاید میں نہ ہوں، یا میں اتنی کیپیسٹی نہیں، طاقت نہیں کہ میں وہ کام کر سکوں۔ تو دعوے میں انسان کی شخصیت کشیدہ ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، ہوگا نہیں بھی ہو سکتا، کر بھی سکتا ہے، ہو بھی نہیں سکتا، تو اس میں انسان کی شخصیت کشیدہ ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا، دعویٰ ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے۔ تو دعویٰ ہے، دعوے کا تعلق ہے زبان کے ساتھ کہ میں زبان سے کوئی بولتا ہوں گویا میں نے دعویٰ کر دیا۔ تو دعویٰ جو انسان کرتا ہے اس میں واضح طور پہ وہ انسان سامنے نہیں آتا، لیکن جب عمل آتا ہے، عمل میں انسان نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ دعویٰ کچھ اور ہو، عمل انسان کا کچھ اور ہو۔
پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصل میں انسان ہے کیا، تو عمل اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی شخص کہے کہ قالوا ربنا اللہ، خالی دعویٰ نہ کرے زبان کے ساتھ بلکہ تصدیق قلب کے ساتھ مانے کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ جائے، دنیا ادھر ہو جائے، لیکن جب اس نے کیا کیا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ بڑے انعامات سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ بچپن میں ہم ایمان کی صفتیں پڑھتے تھے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل، اس میں کئی چیزیں ہمیں بتائی گئی، کچھ عقائد ہمیں سکھائے گئے، ان کی پھر تصدیق ہم سے لی گئی۔ آمنت باللہ، اب پہلی جو ایمان مجمل ہے، مجمل کہتے ہیں مفصل کے مقابلے میں مجمل ہوتا ہے جس میں اجمالی طور پہ چیز کو بیان کیا جائے، اور ایمان مفصل ہوتا ہے جس میں کھول کے چیز کو بیان کر دیا جائے۔ تو ایمان مفصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو بیان کیا کہ آمنت باللہ، میں اللہ کے ساتھ میں ایمان لے کے آیا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پہ ایمان لے کے آیا، وکتبہ، اس کی کتابوں پہ ایمان لے کے آیا، ورسلہ، اس کے رسولوں پہ ایمان لے کے آیا، والیوم الآخر، قیامت کے دن پہ ایمان لے کے آیا، والقدر خیرہ وشرہ، اللہ کی جانب سے، من اللہ تعالی، اللہ کی جانب سے اچھی بری تقدیر پہ ایمان لے کے آیا۔ یہی ایمان مفصل کہ ہر چیز اول طور پہ مان رہا ہے انسان کہ میں اس پہ بھی ایمان لایا، اس پہ بھی ایمان لایا، اس پہ بھی ایمان لایا، ہر چیز پہ انسان کہتا ہے میں ایمان لے کے آیا، اللہ کی کتب پہ بھی، اللہ کے رسول پہ بھی، اللہ کے فرشتوں پہ بھی، ہر چیز پہ میں ایمان لے کے آیا۔ یہ ہوئی ایمان مفصل۔ اب ہے ایمان مجمل، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ تم نے ان تمام عقائد کا اپنی زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور تصدیق قلب کے ساتھ تصدیق بھی کرنی ہے، خالی زبان سے نہیں۔ دیکھیں دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اقرار باللسان، زبان سے بھی کہنا ہے، اور تصدیق قلب کی مہر بھی تم نے لگانی ہے۔ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا، اقرار باللسان دین میں کبھی کبھی آتا ہے، کوئی چنیدہ موقع ہیں جب اقرار باللسان کا موقع آتا ہے۔ دین کی اصل بنیاد اور دین کی اصل وفا وہ تصدیق قلب کا نام ہے، وہ تصدیق قلب کا نام ہے۔ اقرار باللسان تو کبھی کبھی وہ جہاں ابہام ہو، شک ہو اور راستے نہ کھلتے ہو، وہاں ہے اظہار زبان کے ساتھ اپنے ایمان کا، ورنہ دل میں کھٹکھٹا پیدا ہو جائے، دل میں آرزو پیدا ہو جائے، دل میں تمنا پیدا ہو جائے کہ میں نے دین اسلام کا دامن اپنانا ہے، تو اسی وقت مسلمان ہو جاتا ہے۔ زبان سے کہتے نا تو وہ ایک بات کا مرحلہ ہے کہ وہ لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے، مسلم کمیونٹی میں آنے کے لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے، ورنہ جس نے تصدیق قلب کے ساتھ اللہ کو ایک جان لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کو مان لیا، تو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دو حدیثوں سے بتاؤں گا۔ پہلی یہ کہ تصدیق قلب ہی کافی ہے دین اسلام میں، تصدیق قلب ہی دین اسلام میں کافی ہے، یہی دین کی بنیاد ہے اور یہی دین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری میں حدیث پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث پاک بچے کو آتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دارمدار نیت پہ ہے۔ زبان کا تعلق نہیں، اعمال کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اعمال کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس امت کو یہ انعام عطا کیا کہ اس امت میں جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، گناہ لکھا نہیں جاتا، گناہ کر لے پھر بھی اللہ اسے مہلت دیتا ہے کہ شاید توبہ کر دے۔ اور اس امت کو یہ انعام اللہ نے دیا، سابقہ امم میں ایسا نہیں تھا، وہ نیکی کرتے پھر جا کے قبول ہوتی تھی۔ اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی، نیکی تو بعد میں کرے گا، ابھی نیکی کا دل میں ارادہ ہے، اللہ پہلے ثواب عطا فرمائے۔ نیکی بعد میں کرنی ہے، نیکی ہو نہ ہو وہ بات کا مسئلہ ہے۔ دل میں ارادہ ہوا کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے، فرشتے اسی وقت اس کے نام اعمال میں نیکی کو لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار
اعمال، تمام اعمال وہ نیتوں پہ مشتمل ہیں۔ آپ نماز پڑھیں اس میں بھی نیت، روزہ رکھیں اس میں بھی نیت، حج گئیں اس میں بھی نیت، صدقہ خیرات اعمال ہر چیز جو بھی اللہ کی ہم نے پیش کری ہے اس میں نیت کا عمل نظر رکھیں۔ پتہ چلا کہ استقامت اور بعد رسول اللہ دین اسلام کا جو تعلق ہے وہ فقط قلب، تصدیق قلب کا نام ہے۔ ایک اور لسان کی آپ مثال سنیں کہ اس لیے ہے تاکہ مسلمان کمیونٹی میں اس کو شامل کر دیا جائے، ابہام دور ہو جائے، وضاحت ہو جائے کہ آیا یہ کہ اب شخص مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کی حدیث پاک صحیح مسلم میں 277 حدیث نمبر ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے بڑے ہی مایہ صحابہ ہیں، بلکہ حضور نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شریک ہوئے اور قافلہ آپ کے سامنے آ گیا۔ لڑتے لڑتے جب وہ کافر آپ کی تلوار کے نیچے آیا تو اس کافر نے بے ساختہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ اس نے کلمہ پڑھا، تلوار کے نیچے آ گئی تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا۔ اب مسئلہ حضور علیہ السلام کی بات میں لایا گیا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک کافر نے اسامہ کی تلوار کے نیچے آ کے کلمہ پڑھا اور اسامہ نے تو اس کے کلمے کا بھی لحاظ نہ کیا، اسے وہیں قتل کر دیا۔ آقا علیہ السلام بڑے سخت ناراض ہوئے، بڑے سخت ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ کاش میں آج کے دن اسلام لایا ہوتا، آج کے دن میں اسلام لایا ہوتا، اتنی مجھے حضور اسلام کی ناراضگی برداشت نہیں کرنی پڑتی، اتنا بڑا جو گناہ ہوا وہ اسلام لانے کے باوجود آج میں ہو جاتا، تو اتنا بڑا عمل۔ حضور نے آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے اسامہ، جب اس نے تیرے سامنے کلمہ پڑھا زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو تو نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اسے کیوں قتل کیا؟ حضور نے پوچھا حضرت اسامہ بن زید سے۔ حضرت اسامہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تصدیق قلب کے ساتھ پڑھا تھا، اس نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا، دل سے نہیں وہ کلمہ پڑھتا تھا۔ اس نے جب اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھا تو اللہ کے نیچے آیا تو اس نے کہا کہ شاید کلمہ پڑھوں گا جان بچ جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے جملے کو دے سنیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افلا شققت عن قلبه حتی تعلم عقل حمدا، اے اسامہ بن زید کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا، اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا تھا یا زبان سے کلمہ پڑھا تھا؟ کیا میں نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا، تجھے کیسے پتا چل گیا؟ تو یہ ہے کہ اصل تو تصدیق قلب وہ دین ہے، لیکن بعض اوقات دین کو پریزنٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو مسلم کمیونٹی میں شامل کرنے کے لیے زبان سے بھی اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں زبان سے تصدیق قلب تو ہو گئی، اب زبان سے بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ اس کے آخری نبی ہیں۔ اب سنیں قال رب اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو اپنے قلب کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا کی اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اللہ بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ عن معنیٰ، یا رسول اللہ مجھے بتائیں واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ آج مجھے ایسا اسلام بتا دیں، اسلام کی ہر ایک چیز مجھے بتا دیں، کیوں کہ لا اسأل عنہ احدا بعدک، آج مجھے ایسا اسلام بتائیں، ایسا اسلام بتائیں کہ بعد میں کسی شخص کے مجھے پوچھنے کی گنجائش باقی نہ آئے، اتنا مجھے اسلام بتا دیں، اتنا مجھے اسلام بتا دیں کہ بعد میں میں کسی شخص کو نہ پوچھوں کہ اب بتاؤ اسلام کیا ہے، اب بتاؤ اسلام کیا ہے، اب بتاؤ اسلام کیا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھائے. سنے جملہ علیہ السلام کا. 4 الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو بتایا میرا کیا. صرف 4 الفاظ میں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذوالجلال نے جامع الکلام بنا کے بھیجا کہ آپ الفاظ تھوڑے ہوتے تھے لیکن وہ بہت معنی خیز ہوتے تھے. جامع الکلام بنا کے بھیجا. پوچھنے لگے حضرت سفیان یا رسول اللہ مجھے اسلام کے متعلق بتائیں کہ اسلام ہے کیا, اسلام کیا ہے, اور ایسا اسلام بتائیں کہ پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی عادت باقی نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا سنو کہ اسلام کیا ہے. 4 جملے 4 الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم. قل آمنت باللہ فاستقم. جب تو اپنی زبان اور قلب سے یہ اعلان کر دے کہ آمنت باللہ میں اللہ کی ذات پہ ایمان لے آیا, فاستقم پھر بس تو ڈٹ جا اس پہ, پھر ڈٹ جا. جب تو نے اپنی زبان سے اور دل سے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ پہ ایمان لیا, پھر تیرے پاؤں پیچھے نہ ہٹے, پھر کب بھی نہ آئے, پھر کانپے نہ, فاستقم پھر ڈٹ جا, پھر حالات جیسے بھی بس ڈٹ جا, پھر ڈٹ جا. آمنت باللہ فاستقم کہنا کوئی سوکھا نہیں, بہت مشکل عمل ہے. آمنت باللہ فاستقم کہ میں اللہ پہ ایمان لایا تو اس پہ ڈٹ جانا کوئی آسان عمل نہیں ہے. تم کہو کہ شاید بہت آسان عمل ہے کہ میں نے آمنت باللہ اللہ کے ذات پہ ایمان لیا فاستقم میں ڈٹا ہوا ہوں. آج ہمارے ایمانوں کی کمزوری ہے. پوچھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے فاستقم کا کتنا بڑا منصب انہوں نے ادا کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ آمنت باللہ ہم اللہ کی ذات پہ ایمان لے آئے, فاستقم اس انداز میں گئے, اس انداز میں ڈٹ گئے. جا کے پوچھو حضرت اسامہ بن زید کے لاشیں سے کہ اس کی آخری لہو سے بھی آمنت باللہ کی صدا آتی تھی. پوچھو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ گرم پتھر ان کے سینے پہ رکھ کے گرم ریت پہ لٹا کے ساری کوڑے مارے جاتے تھے, لیکن پھر بھی بلال کی زبان سے یہ صدا آتی تھی آمنت باللہ احد احد آمنت باللہ کہ میں اللہ کے ساتھ ایمان لے رہا ہوں. یہ ہے صحابہ کرام کا جذبہ, عشق, اور یہ ہے ان کا فاستقم باللہ اللہ کی ذات میں ڈٹ جانا. آج تو ہماری ایمانوں کی بہت کمزوریاں ہیں, لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اصل کردار فاستقم کا ادا کر کے دکھایا. اللہ اکبر. رپورٹ پڑھ رہا ہوں اکارڈنگ ٹو گوگل جو مسلم ریلیجن ورلڈ کے لحاظ سے جو رپورٹ شائع ہوئی, more than 1.83 million Muslim performed Hajj in 2024. تحقیق یہ ہے, رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 2024 کے اندر پوری دنیا سے مسلمان جو بیت اللہ میں حاضر ہوئے, جنہوں نے حج ادا کی, ان کی تعداد 18 لاکھ بتائی جاتی ہے. 18 لاکھ لوگ پوری دنیا کے کونے کونے سے حج کے مقام پہ پہنچے. 7 کنٹریز, 7 بر اعظم, 18 لاکھ لوگ میدان عرفات میں کھڑے ہوئے, ایک جیسا لباس ہے, بڑا خوبصورت منظر ہے. 18 لاکھ لوگوں کا مجمع ایک آواز بلند کر رہا ہے, اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ ہم حاضر ہیں تیری بارگاہ میں, اور یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ لا شریک لک لبیک, یا اللہ فقط تو ہی ہے ایک خدا, اور تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں. یہ ہے پرفارم مسلمانوں کی کہ حج کے میدان میں ہو تو سب ایک ہی آواز سے کہتے ہیں لا شریک لک لبیک, لیکن استقامت نظر نہیں آتی. اب اس مجمع کے اندر یورپین کنٹری سے بھی مسلم آئے تھے, انڈین بھی تھے, یورپین بھی تھے, ایشیائی بھی تھے, مشرقی بھی تھے, ہر دنیا کے کونے کونے سے مسلمان آیا. وہاں کہنا سوکھا ہے لا شریک لک لبیک, لیکن اللہ دین کا تب آتا ہے جب اپنے علاقے میں جا کے ان غیر مسلموں کے سامنے جا کے کہے کہ لا شریک لک لبیک. یہ ہے آمنت باللہ فاستقم, کہ جب ایمان اقرار ہو گیا کہ میں اللہ کی ذات میں ایمان لے کے آیا, فاستقم پھر ڈٹ جائے,
کہ پہاڑ بھی کھڑا ہو تو اسے کہے کہ وحدہ لا شریک فقط اللہ کی بات ہے۔ یہ ہے مزہ دین اسلام کا۔ کہاں کہنا تو سوکھا ہے، ہر کوئی جا کے کہہ دے گا، لیکن اپنے علاقے میں آ کے جہاں کفر کا نظام ہو، جہاں اسلام کا بولنا بھی کفر، بولنا بھی جرم ہو، وہاں کہنا یہ اور بات ہے، اور ادھر جا کے لا شریک الگ الگ بھائی کہنا اور بات ہے۔ اور ان یہود و نصارا اور ہندو کرسچن کے سامنے لا شریک الگ بولنا اور بات ہے۔ تو اصل ایمان کا لیول یہاں پتہ چلتا ہے کہ کتنا اس کے اندر لیول موجود ہے۔ ریممبر پرسسٹنٹ کا یہ پازیٹیو تھنکنگ۔ میرے بھائیوں، استقامت ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اندر مثبت سوچ کو پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر مثبت سوچ کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو استقامت کا نام اٹھائیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے امید اور ایک ہوتا ہے مایوسی۔ جس بندے کے اندر استقامت ہے وہ کبھی بندہ مایوس نہیں ہو سکتا، اور جس بندے کے اندر نیگیٹو تھنکنگ ہے کہ ہر لمحہ وہ کوئی سوچ کو سوچتا ہے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، میں ایسا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، مجھے ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں، وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی استقامت کے منصب پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہزارہ مشکلوں سے بچ جائیں، اپنے اندر استقامت کو پیدا کر دیں، اپنے اندر استقامت کو پیدا کر دیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے بھی کہا تھا تو ایک سجدہ جسے دنیا سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں سے تجھے نجات۔ کہ آج جو انسان ہر جگہ جھک رہا ہے، اگر وہ ایک خدا کے سامنے فقط ایک دفعہ جھک جاتا تو ہزار لوگوں کے سامنے جھکنا نہ پڑتا۔ یہ ہے کہ استقامت انسان کے اندر مثبت سوچ کو پیدا کرتا ہے۔ اور میں یہ پیغام آج کے ان نوجوانوں کے لیے جو ڈپریشن کا شکار ہیں، چاہے میں وہ چلے گئے ہیں، جو مایوسی کے عالم میں ہیں، کیونکہ عمر ہی ایسی ہے کہ حالات ہے نہیں، پاکستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ایجوکیشن سے فارغ ہو کر اب جانا کہاں پہ ہے، کاروبار کوئی نہیں، نوکریاں کوئی نہیں، اب کرنا کیا ہے؟ وہ انسان ایک مائنڈلی فزیکلی طور پر اور مینٹلی طور پر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ بھی کامیابی چاہتے ہیں، کیونکہ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کسی بھی فیلڈ کے اندر مجھے پیسہ آ جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے اچھا وقت مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے اچھی نوکری مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا، معاشرے کے اندر میری اچھی عزت بن جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہر چیز کی اپنی اپنی تھنکنگ ہے، لیکن ہر انسان چاہتا یہی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کچھ یہاں کے چاہنے والے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کچھ اللہ والے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ دونوں جگہ میں وہ ادھر کی کامیابی ہو یا ادھر کی کامیابی ہو، فارمولا سن لیں۔ فارمولا یہ ہے persistent in doing something persist definitely is success۔ اگر آپ دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں استقامت کا دامن تھام لیں۔ جو شخص استقامت کا دامن تھام لیتا ہے اللہ ہر میدان میں اس کو کامیاب کرتا ہے۔ اس کی مثال ایک میں یہ دے دیتا ہوں، آخری مثال، ایک انسان جم کرنے گیا، اب پہلے دن اس نے جم کی اور آ کے اپنے شیشے میں دیکھا گئے کچھ بنا، گھنٹہ بھی کچھ نہیں بنا۔ اب وہ یہ سمجھے کہ میں شاید اتنی محنت کی پھر کچھ نہیں بنا، ایک دن، دو دن، ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، وہ 1-2-3 ہفتوں سے کام نہیں بنے گا۔ جب تک وہ استقامت کے ساتھ جم نہ کرتا ہے 1 سال، وہ رزلٹ 1 دن میں نہیں آئے گا، وہ رزلٹ 1 سال کے بعد آئے گا۔ وہ رزلٹ اس کے ہارڈ ورک کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ہارڈ ورک کرتا ہے روزانہ، اس لیے اس کے جسم میں وہ ایک تبدیلی آ گئی۔ وہ جو اس کے جسم کے اندر تبدیلی آئی وہ ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ استقامت کے ساتھ آئی ہے۔ تو میرے بھائی استقامت کا دامن تھامیں، ہر فیلڈ کے اندر، آپ جس بھی فیلڈ کے اندر ہیں، ڈاکٹر ہیں استقامت، لا ہے استقامت، انجینئر ہے استقامت۔ جب آپ استقامت کو تھام لیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرخرو فرما دے گا، آخرت میں بھی سرخرو فرما دے گا۔